60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف حکم نامہ روانہ کیا۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو یزید نے اپنے والد کے وصال کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ ولید بن عقبہ گھبرایا، مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان نے کہا کہ تینوں حضرات، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلاؤ اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ اگر بیعت سے انکار کر دیں تو ان تینوں کو قتل کر۔ ولید بن عقبہ نے مروان کی گفتگو سن کر کہا، خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال، ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو بھی میں ان ہستیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان دو ہستیوں نے یزید کی بیعت کر لی تو ان کے بعد اہل مدینہ کی بیعت آسان ہو جائے گی۔ یہاں یزید کے متعلق کچھ باتیں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یزید صحابی نہیں تھا۔ بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر اسے صحابی کہہ دیتے ہیں۔ یزید 25 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ اس کی کنیت ابو خالد تھی۔ یزید بہت موٹا، بد اخلاق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب تھا۔ 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت یزید کی عمر 35 برس تھی۔ اس کے دل میں اقتدار کا گھمنڈ اور بہت غرور تھا۔ بعض لوگ یہ حدیث پیش کر کے یزید کو جنتی بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ مدینۃ القیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ یزید اس لشکر کا سپہ سالار تھا، لہٰذا وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ یہ تحقیق درست نہیں ہے، جبکہ درست تحقیق یہ ہے کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ مدینۃ القیصر پر پہلا حملہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ نے اپنی جان کو قربان کرنا گوارا فرمایا، مگر یزید جیسے ظالم، فاجر اور شرابی کی بیعت کرنا گوارا نہ فرمایا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، مگر امام حسین جانتے تھے کہ قیامت کے دن ہر شخص ظالم کی بیعت کرتے وقت یہ کہے گا کہ جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی بیعت کر لی تو ہم اس کی بیعت کیسے نہیں کر۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب نبی پاک کی سواری مدینے میں داخل ہوتی تو آپ چہرہ انور سے کپڑا ہٹا دیتے اور سواری کی رفتار تیز فرما دیتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں مدینہ محبوب کر دے جیسا کہ ہم مکہ مکرمہ سے محبت کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، یہاں تک کہ آپ کی سواری نے جب مدینہ منورہ کو دیکھا تو اس کی محبت میں رقص کرنے۔ مسلم شریف میں بھی اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت دے۔ آج دنیا کا ہر مسلمان تمنا کرتا ہے کہ اے مالک و مولا، موت سے پہلے ایک مرتبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ دکھا دے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، وہ مدینہ جسے دیکھنے کے لیے عاشق کی آنکھ ترستی ہیں۔ آج نبی کے نواسے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سلام کے لیے نانا جان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام حسین کا دل رو رہا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، نانا جان وہ حسین
جو حالت سجدے میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو آپ سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ آج آپ کا بیٹا حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ حسین جو لڑکھڑاتے ہوئے بچپن میں مسجد نبوی میں چلا آتا تو آپ واز چھوڑ کر ممبر سے اتر کر اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ نانا جان، وہ حسین آج آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ حسین جب بچپن میں روتا تو میری والدہ سے فرماتے کہ اسے مت رلاؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نانا جان، وہ حسین جسے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے۔ نانا جان، وہ حسین جس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کیا تھا، آج آپ کا بیٹا حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نانا جان، اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ نانا جان، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ محترم حضرات، ذرا سوچئے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے، اس وقت قبر انور میں سرور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر الوداعی سلام پیش کیا۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ نواسے رسول جن کا سب کچھ مدینے میں ہے مگر وہ مدینے سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اب میں مدینہ واپس نہیں آ سکوں گا، بلکہ یہ سلام میرا سلام آخر۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے، آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو مکہ والوں کے لیے عید کا سما تھا۔ مکے والوں کے نصیب کھل گئے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، مسرتیں ہی مسرتیں تھیں کہ نواسے رسول جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ چوک در چوک آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت و محبت سے فیض حاصل کرنے لگے۔ مکے میں آپ مہمان کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی کی بیعت لی، نہ کوئی طاقتور لشکر جنگ کے لیے تیار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں کوفیوں کی چٹھیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلی چٹھی 10 رمضان 60 ہجری کو پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں خطوط امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ان کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم بھی اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ ہر کوفی جوق در جوق عقیدت و محبت کے ساتھ بیعت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حالات سازگار معلوم ہوئے تو امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں اور جوق در جوق میرے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں۔ دوسری طرف یزید کے حکم پر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین بنا کر دوسرے دن کوفہ چلا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا شروع کیا۔ اہل کوفہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ وہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اب آہستہ آہستہ جان و مال قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والے کوفی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ 40,000 میں سے 500 رہ گئے جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز عصر کی نیت باندھی۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کے پیچھے صرف آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم تھے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے۔ شدید مشکلات اٹھانے کے بعد آخرکار دھوکے سے آپ کو لے جایا گیا اور ابن زیاد کے حکم پر محل کی چھت پر لے جایا گیا اور بے دردی کے ساتھ شہید کر کے سر مبارک کو جسم کے ساتھ محل کے نیچے پھینک دیا۔ جس دن امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اسی دن 3 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ سفر میں شامل آپ کے 3 صاحبزادے، 2 ازواج، 1 بیٹی اور 1 بہن تھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ،
حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 صاحبزادے حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی کوفے کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ مقام سالبیہ میں پہنچے، بکیر بن مشعبہ استی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے ہی یہ قافلہ پہنچا، حر بن یزید تمیمی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو روک دیا اور کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے والوں نے دریائے فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے۔ یزیدیوں کی جانب سے تکالیف دینے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام کو آپ کے خیمے دریائے فرات سے ہٹا دیے۔ 9 محرم الحرام کو یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور یزیدی فوج سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی بات مان لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کے جواب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو 1 رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم نمازیں پڑھیں، دعا و استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان سے خطاب فرمایا، خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے ایک زبان کہا، اے امام، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ ہے؟ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امام، ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور اس طرح میں اپنی جان آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز پڑھی، دعائیں کی، توبہ و استغفار کیا اور ساری رات اسی طرح عبادت میں گزار دی۔ اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھرتی تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا فجر کی اذان کہو۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوکھے ہوئے گلے سے رقت انگیز زندگی کی آخری اذان کہی۔ پھر تمام اصحاب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں تیر پیوست ہونا تھا۔ آج حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو قربان کرنے کا دن ہے۔ آج خاندان رسول کے بھوکے پیاسے شہزادوں کے خون سے کربلا کی زمین کو سرخ ہونا تھا۔ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی، اے لوگو، میرے نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ سنا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ ان ظالموں سے کوئی امید تو نہ تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرض پورا کیا۔ دستور عرب کے مطابق پہلے انفرادی جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو آج گھرانہ اہل بیت کی مدد کرے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سن کر حر بن یزید التمیمی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اس سے پوچھا، اے حر، تم تو کوفہ والوں میں سب سے بہادر شخص ہو، تمہاری بہادری کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، اس سے پہلے تمہاری ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ سن کر حضرت حر فرمانے لگے، میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر اپنے گھوڑے کو یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور نواز رسول سے عرض کی، حضور میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی آپ کے قافلے کو گھیر کر میدان کربلا تک لایا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اگر میں نے آپ کا ساتھ دیا تو کیا قیامت کے دن آپ کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے معاف کر دے گا اور تجھے میرے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف بڑھے اور ایسے دیوانہ وار لڑے کہ یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے آخر کار زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جام شہادت نوش فرما۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حسین کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک مجاہد لشکر حسین سے نکلتا اور ایک یزیدی لشکر سے نکلتا، آپ کے جانثار دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ دیتے، یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کر کے نواز رسول کے قدموں پر نثار ہو جاتے، ایک ایک کر کے سارے ساتھی جام شہادت نوش کر۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم شکل مصطفیٰ تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ لیتے ہوئے جواسال بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے اور ایسے حملہ آور ہوئے ایسا لگتا تھا کہ یزیدی فوج پر قہر خدا بندی نازل ہوا ہو، دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ اچانک پیاس نے ستایا تو ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے میں ایک یزیدی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، اپنے پیاسے باپ کی سوکھی ہوئی زبان چوس لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی، ابا جان ابا جان، آ کر مجھے تھام لیجئے، آپ کا علی اکبر سواری سے گر رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جواسال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔
دوڑ کر حضرت علی اکبر کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر جلوہ گر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر جلوہ گر ہو گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دے تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال بیٹے کی لاش کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، اے مالک و مولا، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں اٹھائیں تو سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر تلوار لہراتے ہوئے نکلے اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے لگے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے آواز دی، اے چچا جان، اور چکرا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی لاش کو اپنے سینے سے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک خیموں سے پاک بیویوں کی آواز آئی، اے امام، اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کو لے جائیں، پیاس کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے۔ اب تو یہ روتا ہے تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ننھے منھے شہزادے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا، خوب پیار کیا اور میدان کارزار میں یزیدیوں سے فرمانے لگے، اے یزیدیوں، اس ننھے منھے بچے کو دیکھو، یہ پیاس کی وجہ سے کیسا بلک رہا ہے۔ یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تم سے جنگ کر سکے۔ اپنے ہاتھوں سے ہی چند قطرے اس کے منہ میں پانی کے ٹپکا دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے، ایک بدبخت نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ ننھا شہزادہ اپنے ہی خون میں نہا گیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا، باری تعالیٰ، ہم تیری خوشنودی کے طلبگار ہیں، میرے شہزادے کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج میدان کربلا میں خاندان ہاشمی کے مہکتے پھول بکھرے پڑے ہیں، کہیں حضرت عباس ہیں تو کہیں حضرت قاسم ہیں، کہیں حضرت علی اکبر ہیں تو کہیں حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے لاشیں ہیں، اور کہیں وہ ننھی کلی بھی ہے جو ابھی کھلنے بھی نہ پائی تھی۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ آج سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پھولوں نے کربلا کے جنگل کو گلزار بنا دیا اور اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے ایسی قربانیاں دیں جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے ان کے آخری اور بیمار شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا زین العابدین، تم بیمار ہو، میرے بعد خواتین کا کوئی محرم بھی ہونا چاہیے، اور تم سے تو میرا سلسلہ نسب چلے گا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر الوداعی ملاقات سب سے فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری مرتبہ اتمام حجت کے لیے تشریف لائے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، تو اے یزیدیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو،
پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لختے جگر ہیں۔ ظالموں، ابھی بھی وقت ہے، شرم سے کام لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدی اتنے شکی اور بدبخت تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ ان کے دل نہایت سخت ہو چکے ہیں، مگر وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے کہ کہیں محشر میں کوئی یزیدی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ نواسے رسول کربلا کے میدان میں تنہے تنہا کھڑا ہے، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ آج فرات کا پانی ہر شخص، چرند و پرند، انسان، جانور سب کے لیے عام ہے، مگر نواسے رسول کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد بھی استقامت کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی ہے، چہرے انور پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، شہادت کی تیاری ہے۔ اے زمین والو، جی بھر کے دیکھ لو نواسے رسول کو، اس کے بعد یہ نورانی مخڑا کوئی نہ دیکھ سکے گا، آج آخری دیدار کر لو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود تلوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے نکلے۔ یزیدی فوج پر خاموشی چھائی ہوئی ہے، فرزند شیر خدا کا سامنا کرنے سے ہر کوئی کترا رہا ہے۔ حملہ شروع ہوا، جو آپ کے سامنے آیا آپ اس کو تحقیق کرتے گئے، یہاں تک کہ بے شمار یزیدی آپ نے واصل جہنم کیے۔ 22,000 یزیدیوں کا مقابلہ تنہے تنہا بھوکے پیاسے کرتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور استقامت دیکھ کر یزیدی فوج نے انفرادی جنگ بند کر دی، اور ایک بدبخت نے آواز دی، دیکھتے کیا ہو، تیروں کی بارش کر دو۔ تیروں کی برسات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر چھلنی ہو گیا، زخموں سے چور چور امام علی مقام پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کو چاروں طرف سے دشمنوں نے نرگے میں لے لیا۔ امام علی مقام زخموں سے چور چور ہو کر اپنی مبارک سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ اب زندگی کا آخری لمحہ آ پہنچا۔ امام علی مقام نے دریافت کیا، کون سا وقت ہے؟ جواب ملا، نماز کا وقت ہے۔ فرمایا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ اے امام، آپ کی عظمت کو سلام۔ زندگی کے ان لمحات میں انسان اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے، مگر آپ نے کوئی ایسی خواہش نہ کی، بلکہ نماز پڑھنے کی خواہش کی، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی خواہش کی، اور ہمیں پیغام دے گئے کہ اے میرے نانا جان کے امتیوں، کیسا ہی کٹھن موقع آ جائے نماز نہ چھوڑنا۔ میدان کربلا میں شہ تشنہ کام نے پیغام یہ دیا ہے جناب امام نے، رشتہ خدا سے اہل وفا توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں مگر نماز چھوڑتے نہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون آلودہ مبارک ہاتھوں سے تیمم فرمایا اور نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بدبخت شمر آگے بڑھا اور امام علی مقام کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس گردن کے بوسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، اس گردن پر تلوار ماری گئی۔ یہ گردن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹی یا بوسہ ظاہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کٹی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا، مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا۔ کربلا والوں نے دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر اسلام کے تحفظ کی خاطر جان کی قربانی دینی پڑے تو اس سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔